سوال ہے گھر میں کون سا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی؟ جواب ہے دھنیا اور پودینے کا پودا۔ سوال ہے کدو کا سالن کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے فالج کی بیماری۔ سوال ہے انسان کی خوشی چاہے وہ کتنی بڑی ہو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ جواب ہے 9 دن تک۔ سوال ہے خواب میں عبادت کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے بزرگی اور خیر و برکت کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بہشت سے بھیڑیں بکریوں کے کتنے جوڑے اتارے تھے؟ جواب ہے 8 جوڑے۔ سوال ہے کس دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے پاکستان کی قومی مٹھائی کون سی ہے؟ جواب ہے گلاب جامن۔ سوال ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے کل کتنے حج ادا کیے تھے؟ جواب ہے 55 حج۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے کن پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے قسم۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی کتنے اوراق میں لکھے ہوئے تھے؟ جواب ہے 21 اوراق میں۔ سوال ہے زمین پر سونے سے کون سی خطرناک بیماری نہیں ہوتی؟ جواب ہے ہارٹ اٹیک۔ سوال ہے کون سا فرشتہ دن میں 2 مرتبہ انسان کے گھر آتا ہے؟ جواب ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے زیادہ سونے سے انسان کی کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ جواب ہے یادداشت۔ سوال ہے کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ جواب ہے زہریلی ادویات کے اسپرے والی سبزیاں۔ سوال ہے جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب ہے شدید سردی کا عذاب۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا؟ جواب ہے کتا۔ سوال ہے کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ دینے والا۔ کون سے صحابی کا گھر بیت العزب غیر شادی شدہ لوگوں کے گھر کے نام سے مشہور تھا؟ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دعا مانگتے وقت آنسو کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے قبولیت کی۔ سوال ہے کس شخص کے سامنے امیر غریب دونوں ہی سر جھکاتے ہیں؟ جواب ہے حجام۔ سوال ہے جو عورت ہر وقت سر کو کپڑے سے باندھے اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ جھگڑالو ہوتی ہے۔
سوال ہے فریج میں کپڑے ٹھنڈے کر کے پہننے سے کون سی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ہر وہ بیماری جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ سوال ہے چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خوشی کی۔ سوال ہے عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے جو عورت ٹانگیں کھول کر سوئی وہ تو بدکار ہوگی۔ جسم پر کون سا تیل لگانے سے دولت ملتی ہے؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال حضرت نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے سب سے پہلے حوض کوثر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوں گے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی کونیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الفتح۔ قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب ہے پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شام کو تھوڑی دیر سونے سے انسان کی کون سی چیز بڑھتی ہے؟ جواب ہے عقل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج نے بال کٹوا دیے تھے؟ جواب ہے تمام ازواج نے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب وہ صبر والی ہوتی ہے۔ کون سا ملک زہریلے سانپوں کا گھر ہے؟ جواب آسٹریلیا۔ سوال آدھی رات کو اٹھ کر کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب ہے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ کون سے صحابی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے گھٹنوں کی۔ سوال ہے بتائیے کس سورت میں حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ جواب ہے سورۃ مومنون۔ سوال حضرت اسماعیل کا ختنہ کتنی عمر میں ہوا؟ 13 سال کی عمر میں۔ تورات میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تورات میں نمرود کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح۔ کلمہ طیب میں کتنے نقطے ہیں؟ کلمہ طیب میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ختمہ قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے یا فرض؟ ختمہ قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے۔ کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب لوہا۔ قرآن پاک کی دوسری سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟
جواب ہے سورۃ آل عمران۔ دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ جواب ہیرا۔ جھوٹی گواہی دینے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ جواب بندر کی شکل میں۔ کس جگہ تھوکنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب باتھ روم میں۔ سوال، نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمعی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نظر بد کی۔ سوال، نماز فجر کے وقت یا نماز فجر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہیلولہ۔ سوال، نماز ظہر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب قیلولہ۔ نماز عصر کا بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ایلولہ۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب رزق میں اضافہ۔ گھر میں کس کیڑے کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب چینٹیوں کا۔ سوال، قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب جسم اور کفن کے بیچ۔ کون سی عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے؟ جواب جو رزق کے لیے پریشان رہتی ہو اور شوہر سے ناراض رہتی ہو۔ دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا کس بات کی علامت ہے؟ دانتوں کے درمیان زبان کا آنا صرف بے احتیاطی یا جلد بازی کے سوا کچھ نہیں، اس کو دیگر باتوں سے جوڑنا نامناسب ہے۔ سوال، مسجد نبوی کی تعمیر میں چاروں خلیفہ راشدین نے حصہ لیا، لیکن خلیفہ راشدین کی ترتیب کیا تھی؟ بیان کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع فرمائی تو پتھروں کے لانے کا حکم دیا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لے کر اس کو اپنے دست مبارک سے رکھا، پھر حضرت ابوبکر کو حکم دیا اور وہ ایک پتھر لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے برابر انہوں نے وہ پتھر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا تو انہوں نے اسی طرح ایک پتھر رکھا، پھر اسی طرح حضرت عثمان نے، پھر اسی طرح حضرت علی نے۔ باقیہ اور ابو علیلی کی روایت میں اسی طرح اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرات میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ سوال، کیا زمین پر رہنے والا فرشتہ ہمیشہ یہیں رہ کر کام کرتے ہیں یا ان کی تبدیلی بھی ہوتی ہے؟ جواب، دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کو صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورت بنی اسرائیل۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان فرشتوں کا استاد تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، 30,000 سال تک ملائکہ کو کروبین عرش کو اٹھانے والا فرشتوں کا سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روح نین کا سردار رہا۔
سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سوال ہے، سورج کی روشنی میں ہم بستری کرنے سے عورت کو کون سی مصیبت گھیر لیتی ہے؟ جواب ہے، سورج کے سامنے اور اس کی دھوپ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ قضائے الہی کے تحت اولاد ہوئی تو مرتے دم تک فکر و فاقہ میں رہے گی۔ سوال، ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز میں دوسری صورتیں بھی ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کوئی ہر صورت نہیں آتی تو وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے۔ سوال، یہودیوں کے قبیلے کنعیہ کو کس جرم میں انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا؟ جواب ہے، میثاق مدینہ کی عہد شکنی کرنے کی وجہ سے یہودیوں کے قبیلے کنعیہ کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا عصا کس کے ہاتھ لگا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی آپ کی وفات کے بعد کس کے ہاتھ میں؟ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ بعض تفسیری و اسرائیلی روایت سے معلوم ہوتا ہے جو تابوت طالوت کے من جانب اللہ مقرر ہونے کی علامت کے طور پر بنی اسرائیل کو واپس دیا گیا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا اور بنی اسرائیل کے بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ بعد ازاں وہ تابوت لاپتہ ہو گیا۔ سوال ہے، کیمیکل بنانے اور ایجاد کرنے میں بابا کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ تاریخ کا سب سے پہلا کیمیا دان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا، دنیا آج تک اسے بابا کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے، وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے واقف تھے۔ حضرت یوسف کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تھا اور انہیں کہاں دفن کیا گیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا، وہ دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے تھے۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کیا اور ان کے تابوت کو جو سنگ مرمر کا تھا اس کو اپنے ہاتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور یعقوب کے برابر دفن کر دیا گیا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے کس کو سپر سالار بنا کر بھیجا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کردہ سب سے کم سن سپر سالار حضرت اسامہ بن زید کو جنگ موتا کے شہیدوں کو انتقام لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سوال ہے، ابرہ نے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا تو کون سے پرندے آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ جواب ہے، ابابیل پرندے آئے جن کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، ان کی کنکریاں گولیوں کی طرح ہاتھی اور اس پر سوار شخص کے جسم سے گزر جاتی۔ سوال ہے، مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہوں گے؟ انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال، جب حضرت حسین نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب، شہادت کے وقت حضرت حسین کی عمر 57 سال کی تھی۔ سوال، نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، موٹاپا، سانس میں خرابی اور عمر کا بڑھنا۔ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟
شیطانی مداخلت کی؟ کس وقت 3 گھونٹ پانی پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ وضو کے بعد پانی پینے والا۔ سوال، صبح کے وقت کون سی سورت کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال، جادوگر کس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب سورۃ بقرہ۔ سوال، پیاز کاٹتے وقت کون سی چیز چبانے سے آنسو نہیں آتے؟ جواب چیونگ گم۔ سوال ہے، ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ جواب دانت۔ سوال، فجر کی نماز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ڈاؤن پریئر۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ تجارت ہونے والا مصالحہ کون سا ہے؟ جواب کالی مرچ۔ سوال، کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب بیری۔